ماہ رجب المرجب کی آج 20 تاریخ ہے اور 2 دن کے بعد 22 رجب المرجب آنے والا ہے۔ یہ 22 رجب المرجب کی بھی بہت امپورٹنس ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی قریبی صحابی، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کاتب وحی ہیں۔ کاتب وحی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن لکھنے والے، وہ مبارک ہاتھ جنہوں نے قرآن لکھا ان کو کاتب وحی کہتے ہیں، اور ان کا نام ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو یوم وفات ہے پرسوں، تو اس حوالے سے بھی ہمیں ذہن میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے ہم دنیا جہان کی اور چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں ہر ڈے کے حوالے سے، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام جیسی گراں قدر شخصیات، ان کے جو ایام ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے، اور ان دنوں میں ان کی عظمت، سیرت، کردار کی باتیں گھر میں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے آج ہم دنیا کی معلومات کو شیئر کرتے ہیں، تو صحابہ کرام کی عظمت کی باتیں بھی شیئر کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور اسی ماہ کی 27 تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ہی عظیم المرتبت واقعہ رونما ہوا، جس کو شب معراج کہتے ہیں۔ اسی حوالے سے میں نے 2 آیت کریمہ بھی تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت احسان کیا ہم پر کہ ہمیں کلمے کی دولت سے مالا مال فرمایا، ہمیں کلمے کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر ہم ساری زندگی سجدہ شکر میں پڑے رہیں تو تب بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ تجدید کر لیں اس کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ اتنا مبارک ہے، یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا کہ یا اللہ، میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ، یہ تو سبھی ایمان والے لوگ پڑھتے ہیں، تو میرے لیے اسپیشل کیا ہے؟ میں تو آپ کا اسپیشل ہوں، کلیم اللہ ہوں، میں تو کوہ طور پہ آپ سے آ کے باتیں کیا کرتا ہوں، تو میرے اسپیشل ہوں، تو میرے لیے کوئی اسپیشل وظیفہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ کلمہ اتنا بلند ہے، یہ کلمہ اتنا عظمت والا ہے، یہ کلمہ اتنا شان والا ہے کہ اگر دنیا وما فیہا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو لکھ کر کاغذ کے ٹکڑے پر رکھ دیا جائے، تو یہ اتنا عظمت والا ہے کہ یہ جس پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے اس کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ بہرحال اللہ رب العزت کا احسان، اس کا شکر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کلمے کی دولت سے سرفراز فرمایا، مالا مال فرمایا۔ اب کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو احکامات انسان کے اوپر آتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، اس میں سب سے پہلا حکم نماز کا ہے۔ اس میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ نماز کا ہے۔ اور فرمایا جس شخص کی نماز اچھی نکل آئی کل قیامت کے دن اس کے سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کی نماز میں کمی کوتاہی آ گئی اس کے معاملات پھنس جائیں گے۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ ہم آخرت کے دن کی رسوائیوں سے بھی بچ جائیں انشاءاللہ، اور آخرت کے دن کی مشکلات سے بھی بچ جائیں۔ تو ان مشکلات سے بچنے کے لیے آج ہمیں فوکس کرنا پڑے گا، اپنی نماز کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ نماز تو ہم سارے ہی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سارے یہاں پہ وقت نکال کر آئے ہیں، سبھی نماز پڑھنے کے لیے آئے، لیکن وہ نماز جو اللہ کو پسند آ جائے، وہ ریکوائرڈ ہے، وہ ضرورت ہے، وہ مقصود ہے۔ وہ نماز جو اللہ کو پسند آ جائے، میری نماز ویسی ہو جائے، آپ کی نماز ویسی ہو جائے، اس کے لیے ہم محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ ہماری نماز ایسی ہو جائے کہ جو اللہ کو پسند آ جائے، کیونکہ جو عمل اللہ کو پسند آ گیا، قبول ہو گیا، اسی پہ نجات ہے۔ انسان ساری زندگی نماز پڑھتا رہے لیکن اس کو نماز کے احکامات کا ہی نہ پتہ ہو، نماز کی قرات کا ہی نہ پتہ ہو، نماز کی غلطیوں کا ہی نہ پتہ ہو، تو 70 سال نماز پڑھتا رہا لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکلا کہ میلے کپڑے کی طرح منہ لپیٹ کر منہ پہ مار دی جائے گی۔
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو ہمیں اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب وضو بھی کیا، وقت بھی نکالا، اللہ کی بارگاہ میں آئے بھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، تو ہمارا عمل وہ عمل ہو جائے جو اللہ کو پسند آ جائے. جس عمل کے ساتھ اللہ کی قبولیت کا اسٹیمپ لگ گئی، وہی کامیابی کے زینے کے اوپر چڑھ سکتا ہے. تو نماز جو ہے اس کو ہمیں سیکھنا ہے، پڑھنا نہیں ہے. صرف پڑھنے سے مسئلہ نہیں ہوگا، سیکھ کر پڑھنے سے مسئلہ حل ہوگا کہ ہمیں نماز کے مسائل کا بھی پتہ ہو، نماز کی قرات کا بھی پتہ ہو. نماز کے اندر اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ اگر وہ تھوڑی سی آگے پیچھے اوپر نیچے ہو جائے، زیر زبر پیش کی غلطی ہو جائے تو سارے مطلب ہی بدل جاتے ہیں اور خدا نخواستہ نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ہر شخص جو جہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ مسجد یقیناً موجود ہے، وہاں کے امام صاحب موجود ہوں گے، وہاں کے حفاظ موجود ہوں گے، وہاں کے قراء موجود ہوں گے. تو اس سے کوارڈینیٹ کر کے اپنی نماز کی تلفظ کی اصلاح بھی کی جائے، اس کی تلفظ کی اصلاح بھی کی جائے. بہرحال تو نماز ایسی مقدس عبادت ہے کہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. اسی وجہ سے میں یہ بات اکثر ذکر کیا کرتا ہوں کہ تمام دین کے امور جتنے بھی ہیں وہ زمین پہ نازل کیے گئے، لیکن نماز ایسا محترم شان عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا آسمانوں پر، پھر نماز کا تحفہ دیا. تو یہاں سے آپ اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگائیے. تو ہمیں نماز کو اپنی درست کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور اللہ رب العزت کی عجیب شان کریمی دیکھیے، اللہ کی عجیب محبت دیکھیے. اللہ جیسا قدردان کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کو اگر انسان سوچے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان نماز کے لیے اللہ اکبر کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے لگا ہے، میرا اس کا تعلق جڑنے لگا ہے، میرا تعلق جڑنے لگا ہے، تو کیا کرو فرشتوں، اس کے اندر سے گناہوں کو نکال کے سائڈ پہ کر دو. اللہ اکبر. اب اللہ کی شان کریمی دیکھیے، اس کے گناہوں کو نکال کر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے گناہ؟ ایک گناہ کبیرہ ہے، ایک گناہ صغیرہ ہے. گناہ کبیرہ تو یقیناً توبہ ہی سے معاف ہوں گے. جو صغیرہ گناہ ہے اس کے بارے میں کہ ان کو اس سے جدا کر دو، اس کی باڈی سے جدا کر دو. فرشتے وہ گناہوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں. یہ نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر. اب اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا. اللہ، یہ عمل اللہ کو بڑا پسند آ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے آگے جھک گیا. اللہ اکبر. سب چیزوں کو پیچھے. یہ ہم تکبیر تحریمہ جو کہتے ہیں، اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ ہمارے اندر کی جتنی بھی خواہشات ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں، ہم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. یہاں سے ہاتھ لے کے گئے، اللہ، یعنی اس سب کو پیچھے چھوڑ دیا. اور نام کس کا آگے آ گیا؟ اللہ کا نام آگے آ گیا. تو تکبیر تحریمہ جب کریں تو اس کی بھی اصلاح کر لیں. ہمارے ہاتھ یوں ہونے چاہیے قبلے کی طرف، ایسے سیدھے ہاتھ اور کانوں کی لو پہ اس طریقے سے. اللہ اکبر. ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ یوں کر کے ہاتھوں کو تھوڑا سا یوں رکھ کے کرتے ہیں یا یوں رکھ کے کرتے ہیں. یہ سارے اعمال جتنے بھی نماز کے غلط ہیں. یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں جو ہیں یہ کعبے کی طرف ہوں اور کان کی لو تو اللہ اکبر کہہ کے. جو سب کچھ آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، اللہ کو آپ نے اپنا الہ معبود سمجھ کر نماز شروع کر دی. اچھا، آخری بات، یہ بات تفصیلی ہے لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے، لیکن میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. جب انسان نماز مکمل کر لیتا ہے، پھر فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ، آپ نے نماز سے پہلے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اس کے گناہوں کو سائڈ پہ کر دیں. اب تو یہ نماز سے فارغ ہو چکا ہے، اب ہمارے بارے میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم ان گناہوں کو واپس اندر کر دیں، اس کے باڈی میں دوبارہ ڈال دیں، اس میں دوبارہ رکھ دیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر. اللہ کے قربان جائیے. اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، جب تم نے اس کے گناہوں کو علیحدہ کر ہی دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو جانے دو، اس کو علیحدہ ہی کر دو. اللہ اکبر. اس نے نماز پڑھ لی ہے، یہ پاک ہو گیا ہے. تو اس زاویے سے بھی انسان سوچے کہ نماز کتنا بڑا حکم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نمازوں پہ استقامت نصیب فرمائے اور نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب نماز کا وقت ہو جائے، تمام کاموں کو چھوڑ دیا جائے. تمام میٹنگز ہو بھی رہی ہوں تو ان کو چھوڑ دیا جائے. 10 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ کے لیے سب کاموں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی پکار پر آ جائیں تو یقیناً اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی فکر سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.